آ چکا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو ڈیسیژن کیا وہ بھی اجتہاداً درست تھا۔ اگر سیدہ فاطمہ کی وہ بات مانتے ہوئے اس کی مینجمنٹ سیدہ فاطمہ کے حوالے کر دیتے سلام اللہ علیہا تو تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ میرا موقف اس میں موجود ہے۔ میں اس کو وراثت والا ایشو نہیں بلکہ مینیجریل ایشو سمجھتا ہوں۔ باقی اس کے اوپر میں نے اس میں ڈسکشن کیا، آج میں نے صرف ورڈکٹ دینی تھی وہ دے دی۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دوبارہ سے جو جاگیر فدق تھی وہ آل فاطمہ کے حوالے کر دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں اجتہاد درست تھے اپنی جگہ۔ اب رہا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطا تو اس چیز کو آپ گردانتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے کو وعید موجود ہو، پھر انہوں نے اپنے اس جملے سے بجائے رجوع کرنے کے اس کے دفاع کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ ایک کسی پرانے بزرگ اور مولوی کی کتاب اٹھا کے انہوں نے کہا جی انہوں نے لکھا، یار اس نے جو لکھ دیا وہ قرآن حدیث ہے، وہ اپنی قبر میں اللہ کو جواب دے گا۔ تو کسی بزرگ نے لکھا تو لکھا ہوگا اپنے اعمال کا خود جواب۔ اس میں نعوذ باللہ کہ جی سیدہ فاطمہ کو لقمہ حرام سے نعوذ باللہ بچا لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ سیدنا ابوبکر کے سامنے کوئی جملہ بولنے کی جرت کرے نا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلامت کیسے وہاں سے نکلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کا قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں ان کی محبت میں تلاش کرو۔ تو اشرف جلالی صاحب نے اپنی بات کو جو ان کی زبان سے نکل گئی، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بندہ رجوع کر لے۔ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بعد میں جتنی بھی کانفرنسز کی ہیں میں نے ایک ایک کو بڑے غور سے سنا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تو اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ وہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اور تھوڑی بہت جو انہوں نے عزت کمائی تھی اپنے مکتب فکر میں وہ بھی گنوا دی۔ اور انہوں نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اجتہادی خطا تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا سیدہ فاطمہ کی خطا کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی قرآن حکیم میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں تو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو منع کیا تھا کہ یہ نہ کرنا، اس کے باوجود انہوں نے خطا کی۔ تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ منع کیا ہوا تھا کہ تم نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کرنا؟ یہ کہاں منع کیا تھا؟ جب منع کیا نہیں تھا تو خطا کہاں سے ہو گئی؟ آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اگر اسی طریقے سے خطا مان لی جائے نا تو پھر تو کئی ایک خطائیں مانی جائیں گی، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو نعوذ باللہ آپ گناہ کہہ دیں گے؟ نہیں، ان کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا، اللہ نے کہیں منع تو نہیں کیا ہوا تھا۔ ہاں جہاں پہ منع کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی معاملے میں اجتہادی خطا والا عنصر ہو، لیکن یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور پھر نعرے لگوا رہے ہیں جی بے خطا بے گناہ جو ہے وہ زہرا زہرا۔ چلے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ خطا پہ آپ نے خود ڈکلیئر کیا اور اب آپ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی نیک پرہیزگار عورت کے بارے میں آپ یہ کہنا شروع کر دیں یہ اتنی شریف ہے کہ آج تک کسی مرد کے ساتھ نہیں بھاگی، یہ اتنی شریف ہے کہ اس نے کبھی منہ کالا نہیں کیا، تو یہ آپ تعریف کر رہے ہیں اس کی یا اس کی توہین کر رہے ہیں؟ اور بھئی لوگ کہیں گے کہ اس پہ آج تک الزام کوئی لگا ہے اس طرح کا کہ تو اس کی تعریف اس طریقے سے کر رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ میں کمپیئر نہیں کروا رہا، یہ مثال میں نے سائیڈ پہ دی ہے۔ سیدہ فاطمہ پہ کب کسی نے الزام لگایا ہے کہ وہ خطا پہ تھیں؟ اگر کسی ملے نے لگایا ہے، کسی بابے نے لگایا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ قرآن و سنت سے آ کے بات کریں، آپ اس لیول پہ آگے چلے گئے۔ اب رہا ان کا